بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان کٹ جائے تو جلدی سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، آرام آ جائے گا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو اور نشان بن جائے تو اس پر خشک صابن کی ٹکیاں رگڑیں، فوری آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے دروازوں پر زنگ لگ جائے تو کالا تیل ڈال کر لوہے کے برش سے رگڑیں، زنگ صاف ہو جائے گا۔ صبح سویرے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آٹے کے اوپر خشک تہہ جم جاتی ہو تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں، اس طرح آٹے کے اوپر خشک تہہ نہیں جمے گی۔ 1 منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ کلونجی، سونٹھ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے، اعصابی درد کے لیے بہت مفید ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے میں روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بال بنانے کے بعد اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کا گچھا ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ اسے کچرے کے ڈبے میں یا ایسی جگہ ڈال دیں جہاں چوہے اکثر حملہ آور ہوتے رہتے ہوں۔ چوہے اپنی عادت کے مطابق ان بالوں کو بھی کھا لیں گے جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ آنکھوں میں چوٹ لگی ہو یا تیز روشنی برداشت نہ ہوتی ہو یا پھر آنکھوں میں میلا پن آ رہا ہو، ایسے میں ٹھنڈا دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے بلکہ آنکھوں کی چمک بھی واپس لاتا ہے۔ نرم اور صاف روئی کو دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لینے سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ برف جمانے کی ٹرے بعض وقت فریزر میں بری طرح چپک جاتی ہے۔ ٹرے کو ہمیشہ صابن اور گرم پانی سے دھو کر خشک کر کے برف جمائیں تو آسانی سے نکل آئے گی اور چپکے گی بھی نہیں۔ جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں، چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے ہوں، پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹ کیے جائیں۔ یہ پریشان کن مسئلہ عام تر ہوتا جا رہا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ روٹی کے اوپر گھی ڈال لیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں۔ خالص گڑ شکر کو جب گھی کے ساتھ ملایا جائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا۔ نہار منہ روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ 1 کپ پئیں تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریوند اور سارہ یہ اکیلی دوا لے کر چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران لے کھانے کے درمیان میں لینا قبض کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ناظرین، موبائل کو ہمیشہ اس کا اصل چارجر ہی لگائیں۔ بدل بدل کر چارجر لگانے سے آپ کے موبائل کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بچے الٹیاں کرتے ہوں، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، ریشہ بلغم ہو، اس کے لیے یہ 2 پتے لیں۔ گلے بنفشہ اور بانسا یہ 2 پتے ہیں، سستی سی چیز ہے، پنساری کی دکان سے لیں۔ 1.5 کلو پانی میں ابالیں۔ جب 1 کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں۔ جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں، ٹھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں۔ دن میں 5 سے 6 بار اپنے بچے کو پلائیں۔ ناریل کے تیل کے کیوبز بنائیں اور فریج میں رکھ لیں۔ 1 کیوب روزانہ نگل لیں۔ کبھی جھریاں نہیں آئیں گی، بال سفید نہیں ہوں گے، جوانی قائم رہے گی، ضعیف نہیں آئے گا۔ ناریل کھانا جوانی ہے، حافظہ، نظر، یادداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب کے لیے لاجواب چیز ہے۔ دن میں کم از کم 10-12 آلو بخارے اگر منہ میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد، اس سے ہائی بلڈ پریشر، جگر کے لیے، معدے کے لیے، اعصاب کے لیے، دل و دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ ناظرین، پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا ہو،
تو اس کے پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو، گرمی ہو، ہیٹ نکل رہی ہو، اس کے لیے زبردست ٹوٹکا اور آسان ٹوٹکا ہے۔ سادہ نمک لیں، آیوڈین والا نمک نہ ہو، خشک ہو، مالش کی طرح ٹانگوں پر نمک ملیں۔ نمک گر جائے گا، پھر اٹھا لیں، پھر ملیں، پاؤں میں پنڈلیوں پر ملیں، 5 منٹ نمک کی مالش کریں، اس کے بعد کسی بھی تیل کی مالش کریں اس پر، یا اس کے بعد سو جائیں۔ پہلی نمک کی مالش پھر تیل کی مالش، دونوں ٹانگوں پر مالش کریں۔ پہلے ہی دن سے جلن، درد، بے چینی اس حیرت انگیز ٹوٹکے سے بفضل کریم اللہ غائب ہو جاتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا دھوپ میں خشک کریں اور اسے باریک پیس لیں۔ اس سے بڑا منجن کوئی نہیں، اس سے بڑے ہاضمے کی پھکی اور پاؤڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ میٹھا سوڈا، سفید نمک اور لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر، یہ تینوں ملا کر دانتوں پر ملیں، حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا۔ معدے کا نظام جب متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں۔ معدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، جسم ہلے گا نہیں، ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی، جھریاں نہیں پڑیں گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ کوئی بھی تیل ہو۔ جلد کے کھلے مسامات، 1 کپ عرق گلاب میں 4 عدد لیمن کا رس نکال کر مکس کرکے بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ محلول صبح و شام چہرے پر لگائیں۔ کئی امراض کا علاج تو آپ کے باورچی خانے میں ہی موجود ہے، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، قبض، جو کہ پانی میں روغن زیتون مکس کرکے پینے سے قبض کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ موٹاپا، ایک پتیلی میں 1.25 کپ پانی، گل بخور، لیمن گراس اور پہاڑی پودینہ آدھا آدھا چمچ لے کر جوش دیں اور چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی صبح و شام 1 کپ پینا ہے، مگر ہر بار تازہ ہی تیار کریں۔ 45 روز تک باقاعدگی سے استعمال کریں۔ ایک اور نسخہ یہ ہے: پتیلی میں 1 کپ پانی لے کر اس میں 2 عدد دار چینی اور آدھا چائے کا چمچ شہد ڈال کر ابالیں اور رات سونے سے قبل اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد مکس کرکے پی لیں۔ کمزور بصارت، سونف، مصری چاروں مغز، بادام، چنے بھنے ہوئے اور کشمش ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ رات کو سفوف کا 1 چمچ کھا لیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے فلاں لین کے کپڑے کو نیم گرم دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر اس وقت تک رکھیں جب تک گرمائش ختم نہ ہو۔ کچھ ہی عرصے میں پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح و شام چہرے پر 10 سے 15 منٹ کے لیے لگا کر دھو لیں تو چہرہ کھل اٹھے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں تو موٹاپا سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ 100 گرام سیب کا سرکہ لے کر اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈال لیں اور اس میں 1 لیموں کا رس ملائیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کرکے سپرے والی بوتل میں ڈال لیں اور رات سونے سے پہلے یہ سپرے چہرے پر کر لیں اور صبح اٹھ کر منہ کو صاف پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے کے تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔